اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود گڑھ کے لاتے ہیں یا کوئی جاہل کو پڑھا لکھا آدمی ہے جس سے چھپ کے آپ پڑھ کے آتے ہیں، یہ قرآن ہے تو لے کے آؤ میرے لیے سادہ قرآن اوپر سے۔ تو اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے تو تم ایک صورت بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ یہ اس وقت چیلنج کی گئی، پوری دنیا کو چیلنج کی گئی، اور آج تک قرآن کی کسی صورت تو دور کی بات ہے، کسی آیت کا جواب دنیا والے مل کے نہیں لا سکتے۔ اور یہ بھی کہا مل کے لکھ کے آؤ، اکیلے کی بات نہیں ہے، سب مل کے بھی لکھ لو جواب، اور گواہ بھی تم اپنے میں سے متعین کر لو جو گواہی دے دیں کہ یہ واقعی قرآن جیسی صورت بن گئی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور کر بھی نہ سکو گے، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر نہ سکو گے اگر، اور ہرگز کر نہ سکو گے، تو ڈرو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے، اس جہنم سے جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ نکال کے دو۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ نے ایک دوسری بات چھیڑ دی، قرآن کا جواب تو نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس قرآن کے اندر معمولی چیزوں کی مثالیں ہیں، مکھی اور مچھر جیسی مثال بھی ہے، یہ بھلا اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب میں بڑی بڑی بات ہونی چاہیے، مکھی اور مچھر کا بھی ذکر ہو۔ قرآن میں مثال دی گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو دودھ پیتا بچہ ہے، اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بھی جو ہے اڑا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہاتھ پر بھانجتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جس بت کو تم پوج رہے ہو اس کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مکھی اور مچھر کو اڑا لے۔ بات یہ مثال دی گئی تھی، یہ مثال دی گئی ایسے جن کو لوگ پوجتے ہیں غیر اللہ کو، بت کی شکل میں، مزار کی شکل میں، یا جس بھی شکل میں، بڑی بڑی قیمتی چادریں، قالینیں بچھی ہوئی، سنگ مرمر گرینائٹ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر مکھی اور مچھر بنبناتے رہتے ہیں، کوئی تبرک لے کے جاتا ہے، مٹھائی لے کے جاتا ہے، لیکن ان کے پاس یہ بھی طاقت نہیں جن کو پوجا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر سے مکھی اور مچھر کو بھی اڑا لے۔ ہے کیا طاقت؟ جبکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی، دودھ پیتا بچہ بھی اپنے اوپر سے مکھی مچھر کو اڑا لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مثال تھی، مکھی اور مچھر کا ذکر باقاعدہ نہیں تھا، لیکن مشرکین مکہ نے بہانہ بنا لیا کہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، اس میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مکھی مچھر کا ذکر ہے۔ تو نہ ماننے والے طرح طرح کے بہانے نکالتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عراق پر جب حملہ ہوا تھا اور سعودی عرب کو دھمکی دی تھی صدام نے قبضہ کرنے کی، تو سعودی عرب نے امریکہ سے راتوں رات سمجھوتا کیا، اس کی فوج آ گئی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے، آ گئی تھی، یاد ہے وہ زمانہ؟ اور 20 لاکھ امریکی فوج نے آ کے سعودی عرب میں ڈیرا ڈال دیا سعودی عرب کی حفاظت کے لیے۔ تو جب وہ فوج آئی تو اس کے کمانڈر جو تھے، سب سے بڑے حاکم جو بھی ہو، اس کا سب سے بڑا چیف، اس نے بادشاہ سے گزارش کی کہ ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ وہ سارے ادھر سے آئے تھے، امریکہ سے، عیسائی لوگ تھے۔ کہا کہ آپ کچھ علماء اپنے متعین کریے جو ہم لوگوں کو بتائے اسلام کے بارے میں، ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ سعودی حکومت نے کچھ علماء کو متعین کر دیا جو انگلش جاننے والے لوگ تھے، ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اسلام کیا چیز ہے، کہ کیسا مذہب ہے، کیا بتاتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ علماء گئے تو وہ جو چیف تھا اس نے یہ سوال کیا کہ ہم کیسے مان لیں بھلا یہ کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ سب انگلش جاننے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے تو خوب تھے، عربی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہم مان لیں، جان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بنا کے لائی ہو اور کہا ہو اللہ کی کتاب، اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہو
کتاب تو ہے عربی میں، اس زمانے بھی قابل لوگ موجود تھے. تو علماء نے ایک جواب دیا، یہی آیت پڑھ کے سنایا حکیم کو. کہا کہ دیکھیے اس قرآن کے اندر یہ آیت ہے، یہ چیلنج ہے کہ اگر تم کو شک ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، انسان کی لکھی ہوئی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. 1500 سال بیت گئے، آج تک کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ چیلنج صرف 1500 سال کے لیے نہیں تھا، یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. آنے والی نسلوں کے لیے 20 لاکھ سال بعد کے لوگوں تک کے لیے چیلنج، جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، 10 آیتیں بنا کے لاؤ. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حملے کرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں سے، یہ مذہب خود بخود ختم ہو جائے گا اگر تم یہ بنا کے لے آؤ گے. اس جیسی کتاب، ایک جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جیسی صورت بنا کے لے آؤ 3-4 آیت کی. اور علماء نے کہا کہ جو اب تک نہ جواب دے سکے، مجھے یقین ہے کہ قیامت تک جواب نہیں دے پائیں گے. اتنی سی بات کو سن کر کے اس حاکم نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا صاحب اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ 1500 سال بیت گیا اور آج تک کوئی جواب نہیں دیا اس کا. یہی تو دلیل ہے اس بات کی قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب پورے اہل عرب، پورا گلف جو عربی جاننے والا، عربی بولنے والا ہے، وہ نہیں دے سکے تو بھلا باقی دنیا کے لوگ جن کی زبانیں کچھ اور ہیں وہ کیسے جواب دے پائیں گے اس کو. کہا یقین ہے مجھے قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے گا، یہ اللہ کی ہی کتاب. اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ 2000 فوجیوں نے، اسی وقت امریکہ کی فوجیوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد باقی جو ایام رہے، باقی کتنے سالوں تک وہ رہے ہیں وہاں پہ، کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. تو یہ اللہ کی کتاب. اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو بشارت دے دیجیے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے رسول آپ مومنوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی حکم کی بجاوری کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنائیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی. اوپر محل ہوگا، نیچے نہریں رواں ہوں گی، آزو بازو سے نہریں رواں ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ان کو کھانے کے لیے جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہہ پڑیں گے، بول پڑیں گے کہ یہ تو پہلے ہی میں کھا چکا ہوں، یہ پھل تو میں پہلے ہی کھا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو جنت میں پھل دے گا نا، وہ سب ایک جیسی ہوگی دیکھنے میں، لیکن ذائقہ اور ٹیسٹ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے ایک جیسا جب کھانا آئے گا آپ کے سامنے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو میں نے پہلے کھایا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو پچھلا بھول جائیں گے آپ کہ بھئی یہ چیز تو میں نے آج تک زندگی میں کھائی نہیں. اور پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے یہ تو میں نے پہلے ہی کھا لیا، لیکن جب آپ کھائیں گے تو پھر اس کا ایک نیا ذائقہ اور نیا ٹیسٹ ہوگا. اللہ فرما رہا ہے کہ جب جب ان کو رزق دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے ہی کھا چکے ہیں. ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے ان کو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں مومنوں کے لیے، جو جنتی ہیں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی. ازواج مطہرہ، پاک. اپنے دنیا والی جو ہے نا، ہم ان کو ناپاک تو نہیں کہہ سکتے، مگر مہینے میں کئی دن ناپاک ہوتی ہیں، اور ان کے جسم سے اور بھی کئی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر دم پاک نہیں کہی جا سکتی. ناک سے ریٹ ہی نکلتا ہے جو پاک تو ہے لیکن قابل نفرت ہے، لیکن وہاں جو ملیں گی وہ بالکل پاک ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی، ایک عمر کی ہوں گی، اور ہمیشہ ایک عمر پر برقرار رہیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اور تب اس کے بعد یہ بات آئی جو میں نے ابھی پہلے کہی تھی
کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودہ، اللہ تعالیٰ مکھی اور مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، مثال کے ذریعے سمجھائی گئی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جو منکر قرآن ہے، منکر اسلام ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کر کے کیا کہنا چاہ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے جس کا مزاج کافرانہ ہو، ضد و بحث والا ہو، عناد والا ہو، ہم اسے گمراہ کر دیتے ہیں، وہ گمراہی رہتا ہے۔ اور جس کے اندر مثبت اور پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، جو حق کو تلاش کرتا ہے، ہم اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ وہی جن کی نگیٹو سوچ ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھتا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے کہ میں کیا، اس میں یہ کیا ہے، تو یہ کیا مثالیں ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، ہدایت کی آنکھ جنہیں ملی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا کہنا چاہا۔ وَمَا يَدُلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ علامتیں بتائی گئیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ فاسق کون شخص ہے؟ کسے کہا جا رہا فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس دنیا میں اللہ سے وعدے کو توڑتے ہیں۔ ہم اور آپ سب نے وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، اس وقت جب ہم ذرے کی شکل میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا، میں تمہیں پیدا کرنے جا رہا ہوں، ہمارے آخری نبی آئیں گے، تم ان کی اتباع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نے کہا اتباع کریں گے۔ ہمارا حکم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اور یہاں کے سارے مکڑ گئے، الا چند لوگ ہیں، یہی نا، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داری نبھانے کا، لیکن یہاں کے لوگ اس کو توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یقین رکھیے ایسے لوگ جس نے اللہ کے وعدے کو توڑا، جس نے فساد مچایا، جس نے رشتہ داریاں توڑی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ نہایت ہی خاسر ہے، گھاٹے میں ہے، برباد ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں ہم کو سمجھا رہا ہے، ہم مومنوں کو، کیف تکفرون باللہ، سارے انسان کو سمجھا رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیسے کفر کر لیتے ہو اللہ کے ساتھ؟ کیسے ہمت ہے تمہاری؟ کیسے نافرمانی کر لیتے تم اللہ کی؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردے تھے، پیدا ہونے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں روح پڑنے سے پہلے کیا تھے آپ؟ جس قطرے سے ہم پیدا ہوئے اس قطرے میں کوئی جان تھی کیا؟ باپ کے پشت میں ہم تھے کیا؟ ہمارے پاس کوئی جان تھی، کوئی روح تھی؟ کیسے تم بھلا نافرمانی کرتے ہو جبکہ تم مردے تھے؟ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، کتنا بڑا انعام ہے اس کا، اس نے آپ کو زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تجھے مار ڈالے گا، وہ ایک وقت آئے گا پھر تجھے مارے گا، پھر مر جاؤ گے۔ ثم یحییکم، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، روح قبر سے نکلے گی نا جسم کے ساتھ، واپس زندگی ملے گی تاکہ حساب کتاب ہو میدان محشر میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف سب کو لوٹ کے آنا ہے نا، سب لوٹ کے آؤ گے وہیں پہ، اور وہی تمہارا حساب و کتاب ہوگا پچھلی زندگی کا۔ ذرا سوچو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے تیرے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، تیرے لیے
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، پھل اور درخت اور حجر اور شجر اور گھاس، ہریالی اور آسمان، سورج، زمین، چاند، بادل، جو بھی ہے دنیا میں، آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم، تمہیں لوگوں کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات، اور پھر 7 آسمان برابر بنایا۔ وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے، اس میں جو تارے لٹک رہے ہیں وہ خوبصورتی آپ ہی کے لیے ہے، اور اس میں چاند اور سورج کو لگایا وہ آپ ہی کے لیے۔ وہ بکل شیء علیم، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہاں بھی یہاں بھی، کہاں کون سی مخلوق ہے، کس حالت میں ہے، کون ہماری فرما برداری کر رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، وہ سب کو جانتا۔ یہ چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے وہ ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات کی آبادی تھی، اور جنات ایک سرکش قوم ہے، نیک تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اس میں، زیادہ تر جو جنات ہوتے ہیں وہ لمبی عمر ہوتی ہے، بہت فساد مچاتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ہم اپنا سردار بنا رہے ہیں، خلیفہ مانے سردار، جیسے اتنے سارے لوگ ہیں ان میں کوئی سردار ہے سب کا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، تو فرشتوں نے کہا تھا چلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تعالیٰ تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا، لڑے گا آپس میں، اور خون بہائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، قتل کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جنات کو دیکھ چکے تھے۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ پھر ایسی مخلوق اللہ بنانے کا ارادہ کر رہا ہے یہ انسان۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ تسبیح اور تحمید اور عبادت کے لیے اللہ ہم کافی ہیں، رات دن تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور تو ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے جو فساد مچائے گا۔ فرشتے نہیں چاہتے تھے کہ ہم اور آپ بنے، ان کو علم بھی نہیں تھا ہمارا آپ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو حکمت و مصلحت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور وہی آدم کو پیدا کیا تھا، پہلے جنت میں تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے الگ سے آدم کو لے جا کے بہت کچھ سکھایا، علم دیا دنیا کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ فریج ہے، تو یہ جو ہے کولر ہے، تو یہ کرسی ہے، علم دیا، سکھایا اللہ نے آدم کو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا نام بتایا، تمام چیزوں کے بارے میں سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب کا ایک ایک نمونہ اللہ نے فرشتے کے سامنے پیش کیا اور کہا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرشتوں تم ان کے نام بتاؤ کہ یہ کیا ہے جو چل رہا ہے، یہ کیا ہے جو سامنے لگا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کیا پتا کہ یہ موبائل ہے اور وہ پنکھا ہے اور وہ کولر ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا نہیں چیزوں کا۔ تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ اللہ نے فرمایا بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں، ہم ان کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو بلایا، کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے فٹافٹ نام بتا دیا کہ یہ اسٹینڈ ہے نیچے، یہ موبائل ہے، پنکھا ہے، یہ کولر ہے، یہ کرسی ہے۔ اب دیکھیے دونوں میں بڑے کون ہوئے، مقابلہ ہوا، علم میں جیتے کون؟ آدم۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں، اور تم نے مشورہ دے ڈالا کہ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، مارے گا، کاٹے گا، آپس میں خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ من کے کسی کونے میں فرشتے کے بھی تھا کہ کہیں ایسی مخلوق نہ ہو جو ہم سے بھی رتبے میں بڑھ جائے، ہم سے بھی رتبے میں
بڑھ جائے، اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بہرحال جیتے کون؟ آدم۔ اب جب جیتے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، چلو سجدہ کرو سب۔ سجدہ تعظیمی تعبدی، دو طرح کا سجدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ جو ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں، اس دین سے پہلے والے دین جتنے بھی گزرے ہیں، اس میں ایک سجدہ ہوتا تھا تعظیم کا، عظمت کا سجدہ۔ جیسے آج کل ہم لوگ عظمت میں کسی کے کچھ کرتے ہیں نا، اس زمانے میں سجدہ ہوتا تھا بادشاہوں کا، لوگ بادشاہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتے تھے، تو وہ سجدہ کہلاتا تھا سجدہ تعظیمی، عظمت کا سجدہ، کسی کی تعظیم کرنے کے لیے سجدہ کرنا، وہ عبادت کا نہیں تھا۔ پھر اس مذہب کے جب اسلام آیا تو اس نے اس سجدے کو حرام کر دیا، اس میں اللہ نے، کہ اب تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک سجدہ رہے گا عبادت کا، اور وہی جائز ہے۔ اسی لیے سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے بھی بزرگ ہو، ولی ہو، نبی ہو، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ تعظیمی تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، اور تعبدی تو ظاہر سی بات ہے غیر اللہ کے لیے گنجائش ہی نہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو سجدہ کرو آدم کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے انہی فرشتوں میں ابلیس بھی رہتا تھا، وہ بھی اتنا ہی عبادت گزار تھا۔ ابلیس سردار جو تھا جنوں کا، شیطانوں کا، تو سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا، سجدہ کر لیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے تین کوالٹی ہے مخلوق کی۔ حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے، آدم مٹی سے بنائے گئے، اس کی اولاد جتنی ہے سب مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ ہم لوگ کہلاتے ہیں خاکی مخلوق، خاک مانے مٹی۔ فرشتے کی حقیقت کچھ اور ہے، وہ نوری مخلوق ہے، وہ مٹی سے نہیں بنے، جسم گوشت پوشت نہیں ہے ان کے پاس۔ نور، وہ نور جو جلا نہ سکے، جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے نا جس میں گرمی نہیں ہوتی، وہ نوری مخلوق۔ اور ابلیس اور شیاطین جنات یہ ناری مخلوق ہے، آگ جس میں تپش ہے، روشنی تو اس میں بھی ہوتی ہے مگر تپش ہے کہ نہیں، اس میں جلانے والی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ تو روشنی دو طرح کی ہوئی، ایک نوری ایک ناری۔ نوری روشنی کی مثال جیسے چاند کی، اور ناری روشنی کی مثال جیسے سورج کی۔ تو ابلیس جو تھا وہ ناری تھا، فرشتے نوری تھے۔ سجدہ کس کو کیا جا رہا تھا؟ آدم علیہ السلام خاکی کو، دونوں مخلوق کو جھکنے کا حکم دیا، دونوں مخلوق کو عظمت بجا لانے کا حکم دیا۔ کس کا؟ خاکی مخلوق کا۔ تو افضل مخلوق کون ہے؟ فرشتے نہیں ہے افضل، افضل یہ خاکی مخلوق۔ اچھا ایک بات یہی پہ طے ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کو یہ درجہ کیوں ملا، یہ مقام کیوں ملا؟ علم کی وجہ سے۔ امتحان ہوا، جیتے کون؟ آدم، ہارے کون؟ فرشتہ۔ امتحان کس بات کا تھا؟ جانکاری کا، علم کا۔ جو علم والا ہوگا وہ ہمیشہ جیتے گا، جاہل ہوگا وہ ہمیشہ ہارے گا، پچھڑ جائے گا، دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا۔ صحابہ کے دور میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور بعد کے 800 صدیوں تک، 800 سالوں تک مسلمان 100% تعلیم یافتہ تھے۔ کتنے؟ 100%۔ جبکہ اس دنیا میں، اس زمانے میں کافرین، مشرکین 95% ان پڑھ تھے۔ تو اس دور میں امریکہ، انگلینڈ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے بغداد یونیورسٹی میں مسلمانوں کے پاس۔ آج جتنی بھی ایجاد آپ دیکھ رہے ہیں نا، سب کی جڑ و بنیاد مسلمانوں نے تیار کی ہے، اور اسی پر کام بڑھایا ان سائنٹسٹوں نے، بعد کے لوگوں نے۔ اور 1500 سال بیتتے بیتتے
اب مسلمان 5% پڑھا لکھا اس ہے ہندوستان میں، اب 95% ہے جاہل۔ پچھڑنے کی تو صاف بات ہے نا، تعلیم میں آپ پیچھے رہ گئے، قوم پچھڑ گئی۔ آپ دیکھیے نا، اس ہندوستان کے اندر 20 کروڑ کی آبادی آپ کی ہے اور 3% لوگ صرف پڑھے لکھے ہیں مسلمان، یعنی 17% جاہل ہے۔ آپ کیسے مقابلہ کر لیجئے گا اس قوم کی جس کے اندر 90% تعلیم؟ لہٰذا عدالت میں بھی وہی ہے، کرسی پر جج بھی وہی ہے، پولیس بھی وہی ہے، تھانے دار بھی وہی ہے، ڈی ایس پی ایس پی وہی ہے، ہر محکمے میں ہر پوسٹ پر وہی ہے۔ آپ تو کہیں بھی نہیں رہیں گے، تو آپ غلام نہیں ہوں گے، وہ آپ کو غلام نہیں بنائے گا۔ جبکہ قرآن کے اندر پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ پہلی آیت نماز کے بارے میں نہیں، روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، پڑھنے کا حکم، پڑھو اس رب کے نام سے۔ اور پھر بھی ہم پیچھے ہیں تعلیم میں۔ ہم نے روزی روٹی حاصل کرنے کو کمال سمجھا، جائیداد بنا لینے کو کمال سمجھا، جبکہ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ جائیدادیں بیچ کے، کھیت بیچ کے، مکان بیچ کے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیتا ہے، وہ اتنے مالدار بنتے ہیں کہ آپ کا پورا محلہ خرید سکتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، اور آپ پر راج کر رہے ہیں۔ تو آج جو مصیبتیں آئی ہیں مسلمان کے اوپر، وہ خود آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِأَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تمہارے پہنچتی ہے نا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ کے دین نے ایسا درس تو نہیں دیا تھا آپ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ نے مانا رسول کی بات کو، فضیلت بیان کی گئی عالموں کی، علم والوں کی، پورا قرآن بڑا پڑا ان باتوں سے حدیث میں ہے۔ لیکن ہمارا طبقہ تعلیم پر خرچ نہیں کرنا چاہتا، کھانے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، پہننے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، مکان پہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، آپ سدھریں گے نہیں، آپ اور زوال پذیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ ایک اچھی قوم ہوتے ہوئے بھی، دنیا میں سب سے افضل قوم ہوتے ہوئے بھی، آپ سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اس واقعے سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے آدم اور ان کی بیوی حوا سے کہا کہ چلو جنت میں رہو آرام سے۔ جنت ہمارا گھر بن گیا، ہمارے آدم باپ کا دادا کا بن گیا نا، تو ہم سب لوگ بھی پشت میں انہی کے تھے، ہم سب لوگ جنت میں تھے، ہمارا اصلی گھر وہی ہے۔ اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو، دونوں شوہر بیوی سے کہا بے روک ٹوک، گھوم گھوم کے کھاؤ، جو من میں آئے وہ کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پابندی لگا دی، بس اس درخت میں سے کچھ مت توڑ کے کھانا، سب کچھ کھانا، اس درخت کا پھل مت کھانا۔ اب یہیں سے پھر ابلیس کا موقع ملتا ہے، ابلیس کو اس نے بہکانا شروع کیا۔ شوہر بیوی دونوں کو بہکایا کہ اللہ نے تمہیں کیوں روکا اس پھل کو کھانے سے؟ سوچا ہے کبھی؟ اللہ کا ارادہ ہے ایک وقت میں تم لوگوں کو نکال دے گا باہر جنت سے۔ اگر یہ پھل کھا لو، جو لوگ جن کے کھایا ہے فرشتوں نے جو کھایا ہے نا، وہ کبھی جنت سے نکالے ہی نہیں گئے۔ اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، تو انسان ہے، بہک ہی جاتے ہیں نا۔ یہی غلطی ہوئی دادا آدم سے، ہمارے نبی سے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم سب انسان غلطیاں تو کرتے ہی ہیں، غلطی کرنا ہمارے سرشت میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، انسان سبھی کے سبھی خطا کار ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی، آپ سے بھی، ان سے بھی۔ فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ آدم نے توبہ کیا نا۔ غلطی ہوگی آپ سے، ہم سے، سب سے گناہ ہوگا، لیکن ہم بہترین گناہ گار بنے کہ ہم فوراً توبہ کریں اللہ سے، اے اللہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ بہرحال ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پورے جنت میں گھوم پھر کر بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت آنا، اس درخت سے مت کچھ کھانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
शैतान ने शौहर बीवी दोनों को बहकाया। یہ الزام ہے، بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ دادی ہوا کو بہکا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دادی ہوا نے اپنے جال میں لے لیا۔ عورتیں ہمیشہ ایسا کرتی ہیں ویسا کرتی ہیں، عورتیں بہکا دیتی ہیں۔ اپنے یہاں عورتوں کو کوستے ہیں نا لوگ، تو کہتے ہیں یہی عورت ہے جس نے دادا آدم کو بہکا بہکا کے پھل کھلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ بھیا ایسا کچھ نہیں ہے، عورت کے اوپر یہ محض الزام ہے۔ ایسا کہہ کے ان کو مت جو ہے ان کا حوصلہ مت پست کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے بہکایا، لغزش ہوئی دونوں سے ایک ساتھ، اور پھر کھایا۔ کھانے کے بعد ہی جنتی لباس جسم سے اتر گئے اور سب اپنی شرمگاہوں کو حضرت آدم دادی ہوا پتوں سے چھپانے لگے۔ نتیجہ ظاہر سی بات ہے وہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم نکل جاؤ جنت سے، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو ایسی بہکاتے رہو گے دنیا میں بھی، اور یہاں بھی اگر رہے تو یہ ماحول خراب کرو گے، تم ایک دوسرے کو بہکاؤ۔ لہذا ابلیس بھی نکالا گیا اور یہ دونوں پرانی بھی نکال دیے گئے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن زمین پر ایک مدت تک تم سب انسان تمہاری اولاد ٹھہرو گے، اور وہی دراصل یہ امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان کے پیریڈ میں ایک مدت تک جو زندگی آپ کو ملی، جو ان کو ملی، جو ان کو ملی، جو ہم کو ملی، ایک مدت کے لیے ملی ہے اس دنیا میں، واپس لوٹ کے وہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا اصلی مکان وہیں۔ تو اگر آپ نے اعمال خیر کیے اللہ کی فرمانداری کی، جو اللہ خود کہہ رہا، دیکھیے آگے۔ اچھا اب نکال تو دیا، اب آدم علیہ السلام کو بڑا احساس ہوا کہ نبی ہو کر ہم سے غلطی ہوئی۔ اب وہ آئے، توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے اللہ سے۔ آدم کو اتارے گئے کہاں؟ شری لنکا میں، اور دادی ہوا جو اتری وہ جدہ میں اتری۔ یہ جدہ جو ہے نا، اس کا نام جدہ اسی لیے، جدہ مانے آتا ہے دادی، گرینڈ مدر۔ اور آدم علیہ السلام کی قبر آج بھی شری لنکا میں، بہت لمبی قبر ہے، وہ وہاں اترے، اور پھر دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں۔ لیکن توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر کہانی گڑی گئی انڈیا کے اندر، آپ نے کہیں سنا ہو تو میلاد الاد میں ہمارے بریلی بھائی لوگ تقریر کرتے ہیں نا، مولوی ان کے، تو کہتے ہیں کہ شاید مطلب سالوں سال تک تو توبہ کرتے رہے، گراتے رہے، لیکن نہیں ہوا۔ اچانک جو ہے حضرت آدم نے ایک محمد رسول اللہ کا نام دیکھا، اور پھر دیکھا تو اس کے وسیلے سے دعا مانگا، ان کے وسیلے سے، تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ سنا ہوگا، خوب چلتا ہے وہ بھی اور یہ بھی، دونوں طرف سے یہی کہا جاتا ہے۔ اس کی رد دیکھیے قرآن میں، توبہ کیسے قبول ہوئی اس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس دعا کو تم پڑھ کے دعا کرو تو اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اللہ نے ہی وہ دعا سکھائی تھی، وہ یہ سب نہیں تھا جو کہانی آج گڑھی جا رہی ہے۔ اللہ نے کچھ کلمات سکھا دیے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اسی قرآن کے اندر ہے وہ کلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا، اور آپ نے جب یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا ہمیں نا، فَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ معاف کر۔ تب جا کر کے دونوں کی ملاقات اسی عرفات کے میدان میں ہوئی، اور وہیں پر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ آج اسی میدان میں سارے حاجیوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اور وہی دعا قبول ہوتی ہے سارے مومنوں کی، اور وہی دن حج کا ہوتا ہے، اور اسی میدان میں حج ہوتا ہے۔ بھلے حج کے 5-6 دن ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ جہاں تہاں جانا پڑتا ہے، لیکن اصل وہیں ہوتا ہے۔ عرفے میں آپ نہیں پہنچ سکے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔
تو بہرحال یہ کہانی جو چلائی جاتی ہے غلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, تم سب نکل جاؤ جنت سے. نکال دیا ان کو, اور اس کے بعد لاسٹ وارننگ دے دی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب میرے پاس سے کوئی ہدایت جائے گی, نبی جائیں گے تمہیں بتائیں گے, تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, نہ تو کوئی خوف ہوگا اس کے اوپر, نہ کوئی غم ہوگا. وہ آرام سے دنیا میں جیے گا اور جنت میں جائے گا. واپسی کے لیے, گھر واپسی کے لیے کیا ضروری ہے؟ رب کی دی ہوئی ہدایت کی اتباع کرنا. آج دنیا میں ہدایت کے کچھ سینٹر بنے ہوئے ہیں نا, یہاں کچھ شہروں سے ہدایت مل رہی ہے آپ کو, کچھ شریفوں سے ہدایت مل رہی ہے آپ کو, کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو, ان کی بات مانو, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی مانو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لفظوں پہ غور کیجئے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میرے پاس سے جو ہدایت پہنچے گی تیرے پاس, اللہ کے نبی تو لے کے آئیں گے نا. ہمارے رسول ہوئے, ان سے پہلے جتنے بھی رسول ہوئے, اپنی اپنی امت کے پاس جو ہدایت رب کے پاس سے لے کے آئے, رب کے حوالے سے, جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا. یعنی قرآن اور حدیث کی جو اتباع کرے گا آج کے دور میں, وہی ہدایت پائے گا اور وہی جنت میں جائے گا. گھر اسی کی واپسی ہو سکتی ہے, ورنہ پھر الٹرنیٹ جہنم ہے. پھر ادھر نہیں آئے گے تو ادھر جائیں گے اب, جو سزا بنی ہوئی مرنے کے بعد. تو فرمایا دیا گیا کہ جب ہدایت میرے پاس سے آئے گی, اور جو اس کی اتباع کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. والذین کذبوا, اور جو جھٹلائے گا ہمارے پیغام کو, ہمارے نبی کے پیغام کو, تو یہ سب جہنمی ہوں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ سب جہنم میں جائیں گے, ان کی واپسی وہاں ہوگی اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی بخشی ہوئی ہدایت, اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم